یہ زندگی امانت ہے میرے بھائیوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ یہ قیمتی ہے۔ موت کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ اللہ نے اس کتاب کا اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ یہ کتاب خالص کر کے ایمان پہنچا دیا ہے۔ اب اس ایمان کو سیکھو، اس ایمان کو محلے میں سکھاؤ، اس ایمان کو رشتہ داروں تک پہنچاؤ۔ کون پہنچائے گا؟ آیت یاد ہی نہیں، پہنچائیں گے کیسے؟ میں اگر پوچھوں جی آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کہیں گے جی دعوت دیتا ہوں تو میں نہیں مانوں گا۔ آیت یاد ہی نہیں، دعوت کس چیز کی؟ زبانی بات کو کون مانتا ہے؟ آیت کھول کے رکھیں گے منہ اس کا بند ہو جائے گا، آج سنائیں گے منہ اس کا بند ہو جائے گا کہ واقعی بھائی ان کی دعوت تو بڑی پکی دعوت ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن سے منہ نہ موڑو، ورنہ وہ آیت سنیں۔ اب فرمایا مت نکاح کرو مشرک مردوں کے ساتھ، مومن غلام بہتر ہے مشرک رئیس سے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے کہ مت نکاح کرو مشرکوں کے ساتھ۔ اگر نکاح نہ کیا، ڈٹ گئے اللہ کی بات پر، تو جنت دوں گا۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ۔ یہ کھول کھول کے کیوں بیان کی ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور یہ فیصلہ عرش سے آیا ہے، عرش سے، کتاب کے اندر محفوظ ہے، ترجمہ ہر زبان میں ملتا ہے، دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے بچوں سے پوچھا جائے وہ کیا سنائیں گے جب آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر 10 سال میں بھی یہ آیتیں آپ نے یاد نہیں کی، مخصوص آیتیں جو فرقہ پرستوں سے ہمارا اختلاف ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعضی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور بعضی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعضی آیتوں کو مانتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور بعضی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم۔ رشتے والی آیت کو ہم نہیں مانتے، فرقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس آیت کو بھی ہم نہیں مانتے۔ جمہوری نظام اللہ کی نافرمانی والا نظام ہے، کہتے ہیں جی اس آیت کو بھی ہم نہیں مانتے۔ فرقوں کا کفر کرنا ہے، کہتا ہے ان آیات کو بھی میں نہیں مانتا، میں نہیں کفر کرتا، میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بعضی آیتوں کو مانتے ہیں، بعضی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا۔ اور مومن وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ کلی، یہ کلی کا کیا معنی؟ مومن ساری آیات کو مانتا ہے، ایک آیت سے بھی اختلاف نہیں کرتا۔ تو اگر قرآن پڑھا ہی نہیں اختلاف تو کرے گا، قرآن دیکھتا ہی نہیں اختلاف تو کرے گا، قرآن سنتا ہی نہیں اختلاف تو کرے گا۔ اس لیے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، بڑی سخت آیت ہے سورہ انفال کے اندر، جس میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں سنا، نہیں سنا۔ یہ سننے کا ایک مقصد ہوتا ہے، نہ مقصد ہے ہی نہیں، سننے کا کیا فائدہ ہوا؟ مقصد بتلایا جا رہا ہے، یہ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں کیا مقصد ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک، یعنی لوگوں کے ہاں تو بڑا نیک بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے ہاں لوگ اسے بلی بھی کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، اللہ فرماتا نہیں، میرے نزدیک جو نیک ہے اس کا حوالہ بیان کرو، اور میرے نزدیک جو بدترین ہے اس کا حوالہ بیان کرو۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق، شر الدواب عند اللہ، بدترین مخلوق، بدترین جاندار اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ صم البکم الذین لا یعقلون، بہرے ہیں، اللہ کی آیت سنتے ہی نہیں، اندھے ہیں، اللہ کی آیت کو دیکھتے ہی نہیں، گونگے ہیں، اللہ کی آیت کو بولتے نہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے آیتیں بیان کی، آپ نے اگر ان کو ذہن نشین کر کے بولنا شروع کر دیا، بہرا پن بھی ختم ہو گیا، گونگا پن بھی ختم ہو گیا۔ سنتے ہیں آپ، بہرے نہیں ہیں، آیات کو بولتے ہیں، گونگے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے قید لگائی جو سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، یہ بہرے اور گونگے بدترین مخلوق ہے۔ لا یعقلون، عقل کو استعمال نہیں کرتے کہ رب کا پیغام، اللہ کا پیغام بندوں کے نام۔ ھذا بلاغ للناس،
اللہ کا پیغام بندوں کے نام وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ لوگوں کو ڈرایا جائے. یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کتاب آئی ہے. یہ اللہ کا پیغام هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ زندہ انسانوں کے نام، مردوں کے نام نہیں، انسانوں کے نام. انسانوں کو وَلِيُنذَرُوا ڈرایا جائے. مردے کیا ڈریں گے؟ مردوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے، فرقوں کے ہاں مردوں کے لیے قرآن نہیں ہے. فرمایا لوگوں کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا لوگ واقف ہو جائیں، ان پڑھ سن کر واقف ہو جائیں، پڑھے لکھے سننے کے بعد دیکھیں پھر واقف ہو جائیں. اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، اللہ داتا دینے والا. کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ مشکل کشا. کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ بگڑی بنانے والا. کھوٹی قسمت کھری کرنے والا نہیں، اللہ ہی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کی کتاب نے نقشہ پیش کیا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کون نصیحت کو حاصل کرے گا؟ فرمایا عقل والا. عقل تو ہوتی ہے نا، ان پڑھ کو بھی عقل ہوتی ہے. یہ نہیں کہا اس نصیحت کو علماء حاصل کریں گے، اس نصیحت کے علماء ذمہ دار بنیں گے، اس نصیحت کو علماء بیان کریں گے. فرمایا نہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اب جو لوگ سنیں گے وہ اس کتاب کے ذمہ دار بن جائیں گے، اور ذمہ دار بننے کے بعد عقل والے اس نصیحت کو ضائع نہیں کریں گے، اس نصیحت کو لینے کی کوشش کریں گے. عقل والوں کے لیے میرے بھائیو یہ دعوت ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہاری دشمن، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن. ان بیویوں کی وجہ سے کل جہنم میں جاؤ گے، اسی اولاد کی وجہ سے کل جہنم میں جاؤ گے. اگر دین سکھایا اسی بیوی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، دین سکھایا اسی اولاد کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اگر دین نہیں سکھایا اولاد کی وجہ سے پکڑا گیا، بیویوں کی وجہ سے پکڑا گیا. عدو لکم فاحذروا بچو ان سے. ولا يسأل حمیم حمیما کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم یود المجرم مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ یا اللہ اس عذاب کے بدلے میں میرے بیٹوں کو حق میں ڈال، مجھے بچا. دنیا میں نے بیٹوں کا ساتھ دیا، بیٹوں کے لیے جائیداد بنائی، بیٹوں کے لیے حرام کام بھی کرتا تھا، میرے بیٹوں کا کچھ بن جائے. آج پکڑا گیا ہوں بیٹوں کی وجہ سے، مالک بیٹوں کو آگ میں ڈال، مجھے بچا. وصاحبتہ میری بیوی کو آگ میں ڈال. یہ غلط ڈیمانڈیں کرتی تھی، میں پوری کرتا تھا. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، دین کے کاموں سے روکتی تھی، میں رک جاتا تھا. آج میری بیوی کو آگ میں ڈال. واخیہ یا اللہ میرے بھائیوں کو آگ میں ڈال. میں ان کی حمایت کرتا رہا، ان کی دوستیوں میں مارا گیا، بھائی کی دوستی میں مارا گیا. نماز ضائع ہو گئی، پروگرام ضائع ہو گیا، بھائی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، بھائی کے ساتھ مدد میں لگا ہوا ہے، ادھر فرض نماز جاری ہے، دینی پروگرام جا رہا ہے، درس قرآن جا رہا ہے، پرواہی کچھ نہیں، بھائی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بھائی بھی مشرک. میرے بھائیوں اللہ سے ڈر جو، اس لیے کہے گا یا اللہ میرے بھائی کو آگ میں ڈال، میرے بھائیوں کو آگ میں ڈال. واخیہ بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤویہ میرے سارے خاندان کو آگ میں ڈال. وہ جو نانکے والے دادکے والے جن کی شادیوں میں شرکت کرتا تھا، آج پکڑا گیا. مشرک کی شادی میں شرکت نہیں ہے، اور مشرک کی غمی پر بھی نہیں جانا، فوتگی پر بھی نہیں جانا. لیکن یہ جاتا تھا چھپ چھپا کے، کہتا تھا یہ میرے نانکے والے ہیں، یہ میرے دادکے والے ہیں، یہ میرے چاچی کی موت ہوئی، یہ ماموں کی موت ہوئی، یہ فلاں رشتہ دار کی موت ہوئی. خود بھی چلا گیا، بیوی کو لے کر گیا، بچوں کو بھیج دیا. آج اللہ کے دربار میں مارا گیا. 28 نمبر آیت کا منکر ہو گیا. اس میں لکھا تھا کہ جس کی دوستی کسی مشرک سے ثابت ہو گئی اس سے اللہ کی قطع تلقی کا اعلان ہے. تمہیں کہا تھا جان بچانے کے لیے تھوڑا سا تعلق رکھ لو، تم نے دوستی بڑھا کر ان کے سارے کاموں میں شرکت کی ہے. میرے بھائیوں مارے جاؤ گے، مارے جائیں گے، نہیں بچ سکیں گے اللہ کے عذاب سے. ثم ينجيه کلا یا اللہ مجھے نجات دے. اللہ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں تجھے نجات ملے گی. نزاعۃ للشوا آج آگ نے حملہ کرنا ہے تیرے چہرے پر، چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دینا ہے.
یہ چہرے پر پہلا حملہ کیوں ہوگا؟ کہ چہرے پر آنکھیں تھیں، اللہ نے دی تھی، آنکھ سے بچانے کے لیے قانون بھیجا تھا۔ چہرے میں کان تھے، اللہ کی آیات کو سنتا، جہنم سے بچ جاتا۔ چہرے میں دماغ تھا، دماغ سے سوچتا اللہ کی آیات کو۔ چہرے میں زبان تھی، زبان سے قرآن کو بولتا۔ آج چہرہ محفوظ ہو جاتا، آج چہرہ پکڑا گیا، میرے بھائیوں ڈال دیا جہنم میں۔ نزاعۃ للشوا تدعو، یہ تدعو کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ تدعو ہے جہنم بول پڑی۔ جہنم کو پتہ چلا میرے پاس جو لوگ لائے جائیں گے یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، یہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنے والے ہوں گے، یہ اللہ کی کتاب سے پیٹھ پھیرنے والے ہوں گے۔